اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد المرسلین۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج تیسرے روزوں کی سحری مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو احتساب کی نیت سے اور حصول تقوی کی نیت سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے آج تیسرے روزے کے وظائف و اذکار جو تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں، یعنی عمل چھوٹا سا ہے، عمل تھوڑا سا ہے اور اس کا درجہ اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو وظائف اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم سب یہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے روزوں کے اندر ایک تقویٰ پیدا ہوگا، ایک کیفیت بنے گی، اور وہ روحانی امراض جو ہمیں ہر وقت گھیرے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم ان سے بھی شفا یاب ہو سکیں گے۔ اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان اوراد و وظائف کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں تو حقوق العباد کا بھی حد الوسیع خیال رکھیں۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لیں یا ہم نے تلاوت کر لی یا ہم نے وظائف کر لیے، نہیں، روزہ تو ایک قلب کی کیفیت کا نام ہے، وہ کیفیت جس کو اللہ خالق کائنات تقویٰ کہتے ہیں، اور تقویٰ بھی ایسا کہ جس کو بروز حشر دیکھ کر خالق ارض و سما رب کائنات اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، حدیث قدسی کے یہ الفاظ میں نے دہرائے کہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ روزہ میرے لیے ہے تو میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی اعمال کسی اور کے لیے ہیں، اعمال سب کے سب اعمال صالح، حقوق اللہ کا خیال رکھنا، حقوق العباد کا خیال رکھنا، یہ سب کا سب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے۔ ہر نیک عمل کے اندر رضا الہی پوشیدہ ہے، لیکن بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کا اللہ رب العزت نے اجر اور ثواب اس دنیا میں بتا دیا ہے، جیسے نفلی روزوں کا بھی بتا دیا ہے، نمازوں کا بتا دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی رمضان المبارک ہے تو اگر ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں تو اس کا اجر 70 فرضوں کے برابر ہے۔ ایک بار درود پڑھتے ہیں تو 10 درجے بڑھتے ہیں، 10 پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اسی طرح سے بہت سے دوسرے اعمال جن کا اجر و ثواب اس دنیا میں بتا دیا گیا ہے، لیکن جو فرضی روزے ہیں جو ہم رکھ رہے ہیں ان کا ثواب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ وہ کل بروز حشر جب اللہ تعالیٰ انسان کے اندر تقویٰ کی کیفیت دیکھیں گے اور اس کے روزے کا کامل ہونا دیکھیں گے، اور روزے کے اندر جتنے شرائط ہیں، آداب ہیں، روزے کی ڈیمانڈ ہے وہ دیکھیں گے، تو اس کے حوالے سے اللہ کریم اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور اپنے دست رحمت سے اپنے بندے کو عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، اگر ہمارے روزہ کامل ہے اور اونچے درجے پر ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا اجر بھی اونچے درجے کا ہوگا۔ معزز سامعین و سامعات، میری یہ کوشش ہے کہ اذکار رمضان بیان کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے دیگر مسائل بھی بیان کرتے جائیں۔ انشاءاللہ اس کے لیے بھی میں ساتھ ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرتی رہوں گی، جیسے کہ روزہ کن وجوہات سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں کے اپنانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، تاکہ ہمیں کے لیے رو سکے کہ یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں نا ان کو ہم چھوڑ سکے، اور جو بالکل
شریعت بتاتی ہے اس کے مطابق چل سکے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے آج تیسرے روزے کے نمازوں کے بعد جو وظائف ہیں اوراد ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی نماز فجر کے بعد آپ نے یا اللہ یا حافظ، یہ اللہ کا لفظ میں اس لیے ساتھ دہرا رہی ہوں کہ اللہ اس میں ذات ہے، اور اس کے ساتھ ہونے سے جو آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس کے دو چند فوائد ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ یا حافظ 111 مرتبہ ابھی نماز فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، یعنی نماز ظہر سے پہلے پہلے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز ظہر کا وقت آ جائے گا، تو نماز ظہر کے ادا کرنے کے بعد یا اللہ یا ناصر 222 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا ناصر، اس دوران جو آپ کو ٹائم ملے، وقت ملے، بلکہ وقت نکالنا پڑے گا۔ جو زندگی کی مصروفیات ہیں، روزانہ کی مصروفیات ہیں، ان میں سے تلاوت کے لیے، قرآن فہمی کی کلاس کے لیے اور کتب شریعت پڑھنے کے لیے، دین کی کتب کا مطالعہ کرنے کے لیے اس ماہ سیام سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اپنے گھر کے امور نپٹا کر اہل جو خواتین ہیں اپنے گھر کے امور نپٹائیں، اور ان اذکار و وظائف کے لیے، نمازوں کی پابندی کے لیے اور تلاوت قرآن پاک کے لیے وقت نکالیے۔ انشاءاللہ جب ہم نیت کریں گے تو وقت نکل آئے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، آپ میرے چینل نہیں، یہ آپ کا چینل ہے، اسے سبسکرائب کیجئے، آب کوثر، جہاں تک ہو سکے، اور اپنے دوست و احباب کو بھی دعوت دیجئے تاکہ ہم اس ماہ مبارک میں 1000 ملین افراد کا جو سبسکرائبرز ہیں ان کا ڈیٹا یا ان کی جو شمولیت ہے وہ یقینی بنا سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے دین کے ان امور کو دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیں گے، کیونکہ ہم خیر امت ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کے ذمے دینی تعلیمات کو آگے پہنچانا لازمی ہے، اور یہ ہماری مسلمان ہونے کی ایک بہت بڑی عظمت ہے۔ دوبارہ گزارش کروں کہ آپ اپنے چینل آب کوثر کو خود بھی سبسکرائب کریں، عزیز و اقارب سے اور دوستوں سے بھی کہیں، زیادہ سے زیادہ اسے لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دینی تعلیمات کا وہ حصہ جو ہمارے ذمے ہے وہ ہم ڈالتے چلے جائیں۔ تو آئیے نماز عصر کے وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد یا اللہ یا باسط 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر نماز مغرب کے بعد آیت الکرسی 25 بار اس کا ورد کرنا ہے، یعنی اس کو پڑھنا ہے۔ کتنے عظیم ہیں وہ لب اور کتنی عظیم ہے وہ زباں جس سے ذکر الہی نکلتا رہے، کیونکہ اللہ کا بھی حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یعنی اللہ کو بندہ مومن کی زبان پر ہر وقت اپنا ذکر کرنا بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نماز عشاء کا وقت ہو جائے گا، تو نماز عشاء کے وقت آپ نے دعائے کرب و غم یہ پڑھنی ہے 25 بار۔ دعا یہ 25 بار پڑھی جائے گی۔ دعا یہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا،
یعنی اللہ میرا رب ہے اور اس کے ساتھ کوئی چیز شریک نہیں ہے۔ تو یہ ہماری پانچوں نمازوں کے بعد کے وظائف الحمدللہ مکمل ہوئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ان وظائف و اوراد کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آگے بھی بتائیں گے، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے یہ سفر ہم سب مل کر طے کریں گے انشاءاللہ، اور دینی جو احکامات ہیں ان پر خود بھی کاربند ہوں گے، اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔